بیعت عقبہ کے موقع پر یہ مدینے کے لوگ جو 12 پہلی دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، دعوت دی آپ نے، بات مان لی، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے لوگوں کو دعوت دو، اس نظام کو آگے پھیلاؤ۔ تو مدینے والوں کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے۔ یہ آیت جو بھی بیان کی گئی تھی خطبے میں، اس کا پس منظر نزول کا یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو، تم میرے ساتھ بیعت کا معاہدہ کر رہے ہو تو تم 12 کے 12 مشورہ کر لو۔ جب اگلے سال 80-84 آئے اور اس وقت بھی حضور کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، تو حضور نے فرمایا تم نے مشورہ کر لیا آپس میں، کیونکہ مجھے سنبھالنا خاصا مشقت والی بات ہے، تمہاری لڑائی ہوگی قریشیوں سے، اس جماعت سے، تو تم مجھے سنبھال سکتے ہو، جو مجھے یہاں نہیں ٹکنے دے رہے تو وہاں بھی میرے خلاف کام کریں گے، تو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم سنبھال سکو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں گے۔ مدینے کے انصار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، مدینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منتخب کیا، باقی کوئی اس علاقے کو منتخب نہیں کیا۔ انصاریوں کی خصوصیت پہلے سے بھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہ صلاحیت مزید نکھر گئی۔ وہ کام کرتے تھے مشاورت سے۔ پہلے تو 12 آدمی ایک جان ہو کر انہوں نے متفق ہو گئے، پھر جب یہ پہنچے مدینہ تو وہاں تعلیم و تربیت کے لیے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیے، ان کے ذریعے سے دعوت پھیلی، 84-85 آدمی بن گئے۔ اب انہوں نے باہمی مشاورت کی کہ اب ہمیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی چاہیے۔ اب وہ سارے اگلے سال آئے، بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھ لو تمہارے اندر یہ سکت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اچھی طرح مدینے میں مشورہ، سب ہم ایک جان ہیں، سب کی رائے ایک ہے، متفق ہے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں تو بڑی تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، انہوں نے کہا سب ہمیں تسلیم ہے، لیکن مشاورت سے۔ بدر کے مقام پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو یہاں مشورہ یہ تھا کہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اس کو ہم نے گرفت میں لینا ہے، جو ان کے ساتھ تجارتی قافلہ ہے۔ تو اس تجارتی قافلے میں صرف 70 آدمی تھے، چونکہ پہلے سے جاسوسی کے ذریعے سے معلومات تھیں کہ مکے والوں کا سارا مال اس میں ہے اور اس میں کیا ہے، صرف 70 آدمی ہے۔ تو 70 کے مقابلے میں 313 بڑی طاقت ہے نا جی، دگنی تگنی طاقت۔ تو تگنی طاقت کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے مشورہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ تمہارا ارادہ تو یہ تھا کہ تم وہ تجارتی قافلہ روکو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جڑ کاٹ دی جائے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی جائے۔ اب جیسے ابو سفیان کے جاسوس بھی پھر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا مکہ اور خود راستہ بدل لیا، اور ابو جہل بدر پہنچ گیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے سجنے سے پہلے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ بھائی میں تمہیں لے کر آیا تھا، ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے کو روکیں گے، اس کے لیے تو یہ 313 کی طاقت کیا ہے، کافی تھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ دشمن جو ہے وہ 1000 طاقت میں ہے، یعنی تم سے 3 گنا بڑا ہے۔ اب تم بتاؤ اپنے دل سے، اپنی رائے سے، اپنی حجت سے، اپنے برہان سے کہ تم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے تو ہم واپس چلتے، اور اگر تمہارا ارادہ ہے تو چلو مقابلہ کرتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو مہاجرین جو صحابہ تھے انہوں نے تو بڑھ چڑھ کر کہا، کیونکہ وہ تو مکے سے نکلے ہوئے تھے ویسے ہی، تو انہوں نے کہا آر یا پار جو بھی کچھ ہے، ہمیں تو خلوص دل کے ساتھ
مہاجرین صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس نے اعلان کیا تو پھر انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہم لڑیں گے، دوسری دفعہ کہا تو لڑیں گے، تیسری دفعہ کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف رخ کیا کہ حضور تیسری دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں، بھائی بزرگ صحابہ نے کہہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم لڑیں گے۔ تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ارادہ ہماری طرف ہے نا، کہ ہم انصاری کیا کہتے ہیں؟ بھائی انصاریوں سے ایک معاہدے کے تحت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، میثاق مدینہ اور یا میثاق بیعت عقبہ، جس میں انہوں نے حضور کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، تو وہ حفاظت مدینے میں تو کرنے کا ان کا وعدہ تھا، مدینے سے باہر بدر کے میدان میں تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، مسئلہ اجتماعی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں یا آپ کو یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی لڑیں گے۔ 313 نے خلوص قلب سے ایسی حجت و برہان ان کے قلب پر نازل ہوئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ وقت کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن، جب میدان جنگ میں آ گئے، دشمن کے مقابلے پر آ گیا اور دشمن سامنے کھڑا ہے، تو پشت پھیر کر بھاگنا، اب اگر واپس جاتے ہیں تو یہ جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور اگر واپس چلے گئے تو پھر ہم مدینے میں بھی نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ان مکے والوں کے دماغ کے مطابق ہم بھی ان کے مجرم ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر رکھا ہے۔ تو لڑائی تو تھی نا، سعد کو پتہ تھا کہ اب اگر اس میدان جنگ سے ہم جاتے ہیں، مشاورت ایک موقع پر ہو رہی ہے، وقت کی ایک نزاکت ہے، جنگی صورتحال ہے، میدان جنگ سج چکا ہے، ایسے موقع پر یہ مشورہ دینا کہ نہیں جی واپس جاؤ، تو خلاف عقل، خلاف برہان، خلاف حجت۔ اس لیے انہوں نے کہا جناب خون بہائیں گے جی، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا مشاورت۔ اب جب مشاورت ہو گئی تو پوری 313 کے قلوب پر جو برہان نازل ہوئی، حجت نازل ہوئی، صدق دل سے اللہ کے لیے، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم، مشاورت کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو اللہ نے اس مشاورت کے نتیجے میں بنیان مرصوص بن کر جب جماعت نے کام کیا تو اللہ نے اس مشورے کی بنیاد پر، ہاں جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو تھا کہ دشمنوں کی جڑ کاٹنی ہے، تو آپ نے اپنا حکم یا اپنی رائے مسلط، جنہوں نے لڑنا ہے ان کی رائے سامنے آئی، تو اللہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔